بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور علی بن سفیان کہیں جا رہے تھے کہ اچانک علی بن سفیان کے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا، اور وہ درد اتنا شدید تھا کہ علی بن سفیان درد کی وجہ سے گھوڑے سے گر گیا۔ سپاہیوں نے علی بن سفیان کو اٹھایا اور محل لے آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی حکیم کو حکم دیا کہ علی بن سفیان کا معائنہ کرو، لیکن شاہی حکیم نے پورا زور لگا دیا، لیکن علی بن سفیان پھر بھی درد کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ جب ارد گرد کے حکیموں کو بلایا گیا تو پھر بھی علی بن سفیان کو درد سے نجات نہیں ملی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کا دایاں بازو تھا۔ سلطان سوچنے لگا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ علی بن سفیان اس تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ اتنے میں سلطان کے ایک وزیر نے بتایا کہ حضور، فلاں گاؤں میں ایک حکیم صاحب رہتا ہے جو ایسی بیماریوں کا بہتر طریقے سے علاج کر سکتا ہے، اور اس نے کئی مرتبہ اپنی حکمت کو بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے ثابت بھی کیا ہے۔ تو سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا اور فرمایا، اس حکیم کو کہو کہ سلطان معظم کا حکم ہے کہ فوراً محل میں حاضر ہو جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر وہ سپاہی اس حکیم کے گاؤں میں روانہ ہو گیا اور سلطان کا پیغام دے کر واپس آ گیا۔ وہ حکیم شفا خانے میں گیا اور علی بن سفیان کا معائنہ کرنے کے بعد ایسی دوائی پلائی کہ فوراً علی بن سفیان کا درد ٹھیک ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور علی بن سفیان اس سے بڑے متاثر ہوئے کہ جہاں بڑے بڑے حکیم اس کا علاج نہیں کر سکے، وہاں ایک چھوٹے سے حکیم نے آتے ہی علی بن سفیان کا علاج کر دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس پر کافی اعتماد آ گیا، اور سلطان نے اس حکیم کو کہا کہ تم میرے شاہی حکیموں میں شامل ہو جاؤ، اور سلطان نے اس کو محل میں حکیم کی ملازمت پر رکھ لیا۔ چند دن گزرنے کے بعد علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ حضور، میری چھٹی حس کہتی ہے یہ جو حکیم جس نے میرا علاج کیا تھا یہ کوئی حکیم نہیں، مجھے اس کی حرکات بہت مشکوک لگتی ہیں، کیونکہ علی بن سفیان جاسوسوں کو پکڑنے کا ماہر تھا، اس لیے علی بن سفیان نے اس کی کوئی مشکوک حرکت دیکھ لی، جس سے علی بن سفیان کو لگا کہ وہ جاسوس ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب تو یہ ہمارا قابل بھروسہ حکیم بن چکا ہے، اس نے چند دنوں میں کتنے زخمیوں کو ٹھیک کیا، ہم اس پر کیسے شک کر سکتے ہیں؟ تو علی بن سفیان نے کہا، حضور، میرے پاس ایک ایسی ترکیب ہے جس سے ہم اس حکیم کا امتحان لیں گے، اگر یہ ہمارے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو یہ غدار نہیں ہوگا، اور اگر یہ فیل ہوا تو یہ پھر غدار ہوگا، اور یہ کسی دشمن کی چال ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بتاؤ کون سی ترکیب؟ تو علی بن سفیان نے کہا کہ حضور، میں ایک ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں جانتا ہوں جس کی خوشبو تقریباً آدھے میل سے دور تک آنے لگتی ہے، آپ اس حکیم کو اپنے پاس بلائیں اور اس سے کہیں کہ مجھے فلاں جڑی بوٹی جنگل سے تلاش کر کے لے آئیں، اور اسے حکم دے کہ یہ جڑی بوٹی فلاں علاقے میں ملتی ہیں، لیکن اس بات کو میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس علاقے میں کوئی جڑی بوٹی نہیں، بلکہ میں خود اس علاقے میں جا کر چند جڑی بوٹیوں کے پودے لگا دوں گا، اور جیسے ہی وہ حکیم اس جنگل میں داخل ہوگا تو اگر وہ سچ میں حکیم ہوا تو وہ جنگل میں داخل ہوتے ہی ان جڑی بوٹیوں کو تلاش کر لے گا، لیکن اگر وہ حکیم نہ ہوا تو وہ جڑی بوٹی اسے کہیں سے بھی نہیں ملے گی، اور ہماری اطلاعات کے مطابق یہ جڑی بوٹیوں کو لانے کے لیے اپنے مالک کے پاس ضرور جائے گا تاکہ وہ پکڑا نہ جائے۔ علی بن سفیان کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہ کام دیا اور کہا کہ شام تک وہ جڑی بوٹی تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ علی بن سفیان اس حکیم کا پیچھا کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ حکیم جنگل میں داخل ہوا تو علی بن سفیان کو ان جڑی بوٹیوں کی خوشبو آنے لگی، کیونکہ علی بن سفیان نے پہلے ہی وہ جڑی بوٹیاں وہاں لگا دی تھیں، لیکن وہ حکیم ادھر ادھر دیکھتا دیکھتا آگے جا رہا تھا۔ علی بن سفیان کا شک یقین میں بدل رہا تھا، کیونکہ ابھی تک اس کو جڑی بوٹی کی خوشبو نہیں آئی۔ تھوڑی دیر ڈھونڈنے کے بعد جب اس کو جڑی بوٹی نہیں ملی، کیونکہ وہ ایک جاسوس تھا، کوئی حکیم نہیں تھا، لہٰذا اس کو پتہ نہیں تھا کہ کون سی جڑی بوٹی کی خوشبو کیسی ہوتی ہے، تو وہ دوبارہ اپنے مالک کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوا تاکہ وہ جا کر اپنے مالک سے وہ جڑی بوٹی حاصل کر لے اور سلطان کو دے دے۔
تاکہ سلطان کا اس پر اعتبار نہ اٹھ جائے۔ علی بن سفیان اس کا پیچھا کرتا جا رہا تھا تو وہ حکیم ایک غار کے اندر داخل ہوا تو علی بن سفیان غار کے دہانے پر جا کھڑا ہوا تو اس حکیم نے اندر جا کر کسی آدمی کو کہا، میں نے سلطان کے محل میں اپنے پاؤں جما لیے اور سلطان اب مجھ پر دوسرے حکیموں سے بھی زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ میں چند دنوں میں بہت خاص معلومات آپ تک پہنچاؤں گا، لیکن اب سلطان نے مجھے فلاں جڑی بوٹی کہی ہیں، وہ تم مجھے لا کر دے دو تاکہ میں سلطان کو دے دوں، تاکہ اس کو مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ جب یہ بات علی بن سفیان نے سنی تو فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور کہا کہ اس غار کو چاروں طرف سے گھیر لو، اور چند سپاہی اندر گئے اور اس حکیم کو اور اس کے مالک کو پکڑ کر لے آئے اور آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر کیا۔ اور علی بن سفیان نے سلطان کو کہا کہ یہ حکیم بالکل غدار ہیں اور یہی اس کا مالک ہیں جس نے اس کو میرے علاج کے لیے اسے حکیم کی جگہ بھیجا تھا، تاکہ یہ میرا بہتر علاج کر کے ہمارا اعتماد جیت سکے اور ہماری خفیہ معلومات اپنے اس مالک تک پہنچا سکے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو ان دونوں کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ دشمن تو میرے سامنے بچ سکتا ہے لیکن غدار کبھی نہیں۔ دوستو، آپ کو یہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی کا ایک اور دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں بازار میں جا کر اپنے لیے کچھ خریدنا چاہتا ہوں اور اسی طرح بازار کی سیر و تفریح بھی ہو جائے گی۔ جب یہ بات علی بن سفیان نے سنی تو علی بن سفیان کہنے لگا، سلطان معظم، یہ سلطنت بھی آپ کی اور یہ بازار بھی آپ کے، تو آپ کو کسی سے اجازت لینے کی کیا ضرورت؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوسری طرف مجھے یہ سوچ آ رہی ہے کہ اگر میں بازار میں گیا تو بازار میں مجھے دیکھ کر لوگوں کی بھیڑ لگ جائے گی اور تاجروں کے کام پر اثر پڑے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی غریب کے رزق میں رکاوٹ آئے۔ تو علی بن سفیان تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گیا اور پھر کہنے لگا، سلطان معظم، میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے آپ بازار میں خرید و فروخت بھی کر لیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اسی بہانے بازار کی سیر و تفریح بھی ہو جائے گی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بتاؤ کون سی ترکیب ہے؟ تو علی بن سفیان نے کہا، حضور، آپ بیس بدل کر بازار میں چلے جائیں اور خرید و فروخت کر کے واپس آ جائیں، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں۔ علی بن سفیان کی یہ ترکیب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پسند آ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عام آدمی کا بیس بدلا اور ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیے گھوڑے پر روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بازار میں پہنچ گیا۔ ہر طرف لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے، کیونکہ لوگ خریداری بہت زیادہ کر رہے تھے، کیونکہ آگے عید الفطر آنے والی تھی، اس لیے بازار میں بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تاجر کے پاس گئے اور کپڑا دیکھنے کے لیے تاجر کو مخاطب کیا۔ تاجر نے آپ کے سامنے بہت سارے لباس رکھے اور کہا، حضور، ان میں سے جو آپ کو پسند آئے وہ بتا دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کپڑوں کو پسند کر رہا تھا کہ اچانک بازار کی نکر سے لوگوں کی شور کی آواز آنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تاجر سے پوچھا کہ یہ شور کس وجہ سے ہے؟ تو اس تاجر نے کہا، بھائی، اس بازار کی نکر پر مسلمانوں نے ایک زمیندار سے زمین خریدی تاکہ اس جگہ پر مسجد بنا سکیں، تاکہ بازار میں موجود تاجر اور آنے والے مسافر مسجد میں نماز ادا کر سکیں۔ لیکن بازار کے تاجروں نے زمیندار سے زمین خریدی تو اس نے دھوکے سے ایسے معاہدے پر ہم سے دستخط کروا لیے جس پر لکھا تھا کہ زمین سے تقریباً 15 فیٹ کے بعد زمین کا وہ مالک زمیندار ہو جائے گا اور وہ جسے چاہے دے دے گا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ زمین سے 15 فیٹ کے اوپر کے بعد وہ زمیندار زمین کا کیا کرے گا؟ تو اس تاجر نے کہا، بھائی، وہ زمیندار بڑا ہی منافق نکلا، اس نے مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑانے کے لیے ایک چال چلی۔ سلطان نے کہا، وہ کیسے؟ تو اس تاجر نے کہا، اب اس زمیندار نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ جب تم 15 فیٹ تک اپنی مسجد کی تعمیر کر لو گے تو 15 فیٹ کے بعد میں مسجد سے اوپر ایک شراب خانہ بنانے کے لیے عیسائیوں کو جگہ دے دوں گا۔
سلطان نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تاجر نے کہا کہ وہ زمیندار چاہتا ہے کہ وہ مسجد کی چھت پر ان عیسائیوں کو شراب خانہ بنانے کے لیے جگہ دے گا۔ سلطان نے کہا کہ یہ تو سراسر زیادتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آہستہ اس بھیڑ کی طرف بڑھنے لگا کہ جا کر معلوم کریں کہ اصل میں بات کیا ہے، لیکن اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس بھیڑ کے قریب جانے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے آپ کے ایک خفیہ سپاہی نے آ کر خبر دی کہ حضور، پڑوسی بادشاہ کا ایلچی محل میں آپ کے لیے بہت خاص پیغام لے کر آیا ہے اور وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ علی بن سفیان نے پیغام بھجوایا ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ محل پہنچیں، کیونکہ پیغام بہت قیمتی ہیں۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو سلطان صلاح الدین ایوبی واپس اس جگہ سے محل کی طرف روانہ ہو گیا، اور ادھر وہ بازار کے تاجر اور عیسائی یہ معاملہ لے کر قاضی صاحب کے پاس پہنچے اور قاضی صاحب کے سامنے مقدمہ پیش کیا۔ جب قاضی صاحب نے دونوں فریقین کے دلائل سنے تو عیسائی نے پھر وہی دستاویزات دکھائیں جن پر تمام تاجروں کے دستخط کیے گئے تھے۔ اب قاضی صاحب نے کہا کہ قانوناً تو یہ مسجد کی چھت پر کچھ نہیں بنا سکتے، لیکن تم سب تاجروں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس پر دستخط کر دیے کہ زمین سے 15 فیٹ کے اوپر یہ زمیندار اصل زمین کا مالک ہوگا اور وہ جسے چاہے وہ جگہ دے سکتا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اب ان دستاویزات کو دیکھ کر ہی فیصلہ سناؤں گا، اور اس قاضی صاحب نے مجبوری میں آ کر فیصلہ ان عیسائیوں کے حق میں کر دیا۔ ان دونوں گروپوں کے درمیان کشیدگیاں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی اور پورے بازار میں فساد پھیلنے لگا، اور دشمن اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہا تھا کیونکہ اس کے پیچھے دشمن کی بہت بڑی چال تھی، لیکن ابھی تک اس چال کو کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اتفاق سے اس قاضی صاحب کو خیال آیا کہ میں نے اپنے عہدے کی لاج رکھتے ہوئے اس مقدمے کا فیصلہ سنایا، لیکن اگر آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس یہ مقدمہ لے کر جائیں تو وہ اس کا کوئی ایسا مناسب حل نکالے گا جس سے دشمن کے چال ملیاں میٹ ہو جائیں گے اور وہ عیسائی دھول چاٹ کر واپس چلے جائیں گے۔ یہ خبر سن کر تمام تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی کی کھلی کچہری میں پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو انہوں نے وہی ساری بات بتائی جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بازار میں موجود تاجر نے بتائی تھی۔ جب سلطان نے دونوں کے دلائل سنے اور ان دستاویزات کو دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ معاہدہ وہی ہوتا ہے جس میں دونوں فریقین پورے حقائق جان لیں، تبھی وہ معاہدہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ پہلی بات، یہ معاہدہ میری نظر میں کسی کام کا نہیں، کیونکہ اس معاہدے پر ان تاجروں سے دھوکے سے دستخط کروائے گئے، لیکن اگر میں اس بنیاد پر فیصلہ ان تاجروں کے حق میں دے دوں تو تم عیسائی یہی سمجھو گے کہ میں نے مسلمانوں کی طرفداری کی اور انصاف سے ہٹ کر فیصلہ کیا، اور تم میرے پر شک کرو گے۔ لہٰذا تم مسلمانوں کے مسجد بنانے کے بعد مسجد کی چھت پر شراب خانہ بنانے کے لیے اپنا سامان تیار کرو۔ یہ بات مسلمان تاجروں نے سنی تو بڑے حیران ہوئے اور آپس میں سرگوشی کرنے لگے کہ یہ سلطان کو کیا ہو گیا؟ ہم یہاں پر انصاف لینے کے لیے آئے تھے، الٹا یہ ان عیسائیوں کے ساتھ مل گیا۔ تو جب وہ عیسائی چلے گئے تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تاجروں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کبھی بھی پورے حقائق جانے بغیر تنقید کرنا عقل مندی کا کام نہیں۔ پہلے تم میری بات سن لو، پھر جو تمہارا دل کرے تم اپنی رائے دے دینا۔ تاجروں نے کہا، سلطان معظم، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آپ ہی ہمیں بہتر طریقے سے سمجھائیں۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاجروں کو کہا کہ تم نے زمیندار سے یہی معاہدہ کیا تھا کہ تم زمین سے 15 فیٹ کی بلندی تک اپنی مسجد تعمیر کرو گے، اور اس کے بعد والا حصہ وہ زمیندار چاہے کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ تو تمام تاجروں میں سے ایک تاجر بولا، جی ہاں سلطان معظم، ایسا ہی اس معاہدے میں لکھا گیا ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ تم جاؤ اپنی مسجد کی تعمیر شروع کرو، جب مسجد تعمیر ہو جائے تو مجھے بتانا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ تم نے مسجد کی تعمیر صرف 14 فیٹ سے کم رکھنی ہے، اوپر نہیں کرنی۔ تاجر وہاں سے چلے گئے، انہوں نے جا کر مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ادھر سے وہ عیسائی اپنی تعمیر شروع کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک تاجر پیغام لے کر آیا کہ سلطان معظم،
ہماری مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اور اب وہ عیسائی اپنا سامان لے کر پہنچ چکے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت گھوڑے پر روانہ ہوا اور اس بازار میں پہنچ گیا۔ تو عیسائیوں سے کہا کہ تمہارا کیا معاہدہ ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہمارا یہی معاہدہ ہوا تھا کہ ہم 15 فیٹ کے اوپر مسجد کی چھت پر شراب خانہ بنائیں گے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک معمار کو کہا کہ یہ مسجد کی بلندی کتنی ہے؟ جب اس نے ناپا تو اس نے کہا سلطان معظم یہ صرف 14 فیٹ تک ہیں۔ تو اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تمہارا معاہدہ 15 فیٹ کا تھا تو تم 15 فیٹ کے اوپر ہوا میں جو چیز بھی بنانا چاہو بنا سکتے ہو، ہمیں تمہاری اس بات سے کوئی غرض نہیں، لیکن اس سے نیچے تم ایک اینٹ بھی نہیں لگا سکتے۔ جب یہ بات ان عیسائیوں نے سنی تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور وہ تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی کو دیکھ کر اور تمام بازار سلطان صلاح الدین ایوبی کے زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جاسوسوں نے معلومات حاصل کر لی کہ سلطان معظم یہ پڑوسی بادشاہ کی ایک چال تھی جو مسلمانوں اور عیسائیوں کو آپس میں لڑوا کر بازار میں فساد ڈالنا چاہتا تھا، اور ان کا مالک وہ زمیندار تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہی بھیجے اور اسی وقت اس زمیندار کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام لوگوں کے سامنے اس زمیندار کا سر قلم کر دیا اور کہا جو بھی سلطان کی اس سرزمین پر غداری کرنے کی کوشش کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ جو راہ حق کا مسافر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی گرنے نہیں دیتا، اور اس جگہ سے اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔